بلا تاخیر دعوت دیاں گا ساڈے علاقے دی آن تے شان تے پہچان محترم جناب قاری محمد اشرف شہزاد صاحب نو کہ وہ مائک تے آن اور اپنے مخصوص انداز وچ خطاب فرمان۔ محترم جناب قاری محمد اشرف شہزاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بے پرواہ ہے۔ انبیاء، اولیاء، فرشتے، جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ سب سے بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اے میرے بندو، جتنے میرے بندے گزر چکے ہیں اگر وہ بھی زندہ ہو جائیں، قیامت تک جتنے آنے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، اور سب کانوا علی اتقی رجل منکم، سارے ہی میرے فرما بردار ہو جائیں، سب سے زیادہ متقی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ معنی یہ ہے سارے ہی اللہ کے فرما بردار ایسے ہو جائیں جیسے ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرما بردار تھے، ایسے سب بن جائیں۔ تو وہ بے پرواہ ذات فرماتی ہے ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، سب کے فرما بردار ہونے سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، قیامت تک جتنی انسانیت آنی ہے، یہ جتنے گزر چکے ہیں، تم بھی سب کانوا علی افجر رجل منکم، سب میرے نافرمان ہو جائیں، ایسے نافرمان جیسے سب سے بڑا میرا نافرمان ابلیس ہے، یعنی ساری انسانیت ابلیس ہو جائے، ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، سب کے نافرمان ہونے سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے وہ ذات بے پرواہ ذات، اس بے پرواہ ذات کا اعلان ہے 22واں پارہ سورہ فاطر۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او پوری کائنات کے لوگوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے سوالی ہو، سب لوگوں کو بولا ہے، سارے انبیاء اللہ کے در کے فقیر ہیں، سارے اولیاء اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب کو اللہ دینے والا ہے، سب اللہ سے لینے والے۔ اللہ کہتا ہے تم سارے ہی میرے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، ہاں تم سب کو اللہ کی پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، آگے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے۔ اب تو صرف آدھا پاکستان ڈوبا ہے نا۔ اللہ سورہ فاطر 22ویں پارے میں کہتا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اسی گھڑی میں اللہ ایک نئی مخلوق لے آئے، نیا جہان بسا دے، نیا جہان سجا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ ایسی بے پرواہ ذات،
سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ میرے بندے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان پہ ایک یا دو دفعہ مصیبت ضرور آتی ہے؟ کبھی سال میں ایک دفعہ آزمائے جاتے ہیں، کبھی دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون۔ اللہ کہتا ہے بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں اور عذابوں کو بھی دیکھ کر میرے بندوں کی کیفیت یہ ہے ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ یعنی معنی یہ ہے آزمائشیں، مصیبتیں، عذاب اللہ بھیج کے اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ بندوں کی کیفیت یہ ہے بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ جو گندا موبائل استعمال کر رہا ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کا سودی کاروبار ہے وہ بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہا۔ دن رات جس کا کام رشوت لینا ہے، جوا کھانا ہے، جو جو برائیاں، کون سا ایسا گناہ ہے جس کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، لیکن جو جس گناہ پہ لگا ہوا ہے پھر اس پہ اڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی بڑے عذاب دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ یعنی عذابوں کو دیکھ کے انسانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے بہت سی غلطیاں تو ہم تمہاری ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، یہ بعض کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے، بڑی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ تم معافی مانگو گے اللہ تمہیں ضرورت کی بارش دے گا، جب ضرورت ہوگی اس وقت بارش آئے گی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش آئے گی۔ کام ایک کرنا ہے کہ تم نے رب سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی۔ بھائی توبہ سے پہلے ضروری ہے کہ بندے کو نشاندہی ہونی چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہ ایسے بتائے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو جس گھر میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس صوبے ضلع میں وہ گناہ آ جائیں، وہ گناہ دنیا کے اندر ہی سزا لے کے آتے ہیں، ان کی سزا اللہ ادھار نہیں کرتا، دنیا میں عذاب اتر آتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ صحابہ کانپ گئے، عرض کرتے ہیں وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ گناہ کون سے ہیں جن کی سزا دنیا میں نازل ہو جاتی، جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے پہلا گناہ شمار کیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ 5 6 7 فٹ کے انسان کو اللہ اکبر جیسی ذات کے برابر کھڑا کر دینا، اللہ کے مقابلے میں کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کا مقام کسی ولی یا کسی پیغمبر کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ یہ گناہ جس بستی میں، جس صوبے میں آ جائے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ شرک سب سے بھیانک جرم ہے جس کی وجہ سے سزا آتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا معنی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔
सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, अल्लाह के नाम का सदका देना, अल्लाह के नाम की नज़र देना, ये इबादत है। ये इबादत अल्लाह के सिवा किसी पैगंबर के लिए करेंगे शिरक हो जाएगा, किसी अल्लाह के बुजुर्ग के लिए अल्लाह का ये हक देंगे ये शिरक हो जाएगा। शिरक ऐसा गुनाह है, अल्लाह कुरान में कहता है सूरह हज में, वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा। इतना बड़ा लेंटर अल्लाह की तौफीक से डाल दिए, इससे जो गिरे वो बच जाएगा, जो दूसरी मंजिल से गिर जाए, जो तीसरी से मिल जाए, गिर जाए नीचे, उसका बचना कितना नामुमकिन है। अल्लाह कहता है जो शिरक करता है तबाही से उसका बचना ऐसे नामुमकिन है, वो दूसरी तीसरी मंजिल से नहीं, ऐसे ही है जैसे उसको जमीन से उठा के आसमान पे ले जाके फेंक दिया गया है, आसमान से नीचे गिरा दिया गया है। जिसकी जिंदगी में शिरक हो जाता है फिर उसकी जिंदगी ऐसे तबाह हो जाती है। बल्कि सूरह मरियम 16वां सिपारा है, अल्लाह फरमाता है तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। जब बंदा शिरक करता है करीब है कि आसमान फट जाए। आसमान अल्लाह से इजाजत मांगता है, ए अल्लाह ये तेरा बंदा तेरे साथ शिरक करता है, तू मुझे इजाजत दे मैं टूट के इसके ऊपर गिर जाऊं। जमीन रब से फटने की इजाजत मांगती है, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, पहाड़ टूट के गिरने की इजाजत मांगते हैं जब इंसान अल्लाह के साथ शिरक करता है। बुजुर्गों का एहतराम करो, अदब करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आपकी तरबियत ये, आप फरमाते लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। जो बुजुर्गों का, बड़ों का एहतराम नहीं करता उसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन मोहतरम, एहतराम का ये मतलब नहीं है कि आप एहतराम में उनको अल्लाह का मुकाम दे दें। अल्लाह का मुकाम किसी को नहीं देना। अल्लाह अकेली जात है, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। खुसूसन जब कलिमा पढ़ने वाला अल्लाह के साथ शिरक करता है, सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को करता है, रुकू अल्लाह के सिवा किसी और को करता है, नजरो नियाज अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की देता है, गैबी मदद का सवाल अल्लाह के सिवा किसी और से एक कलिमा पढ़ने वाला मांगता है, तो फिर अल्लाह उसको बड़ी संगीन सजा देता है। कुरान पाक आप पढ़ लीजिए, बनी इसराइल कहते थे अल्लाह हम फिरौन की गुलामी में हम क्या कर सकते हैं, तू हमें आजादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते हैं। अल्लाह पाक ने दुश्मन फिरौन फौजों समेत आंखों के सामने गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। मेरे रब ने दरिया को हुक्म दिया, दरिया का पानी चला, दुश्मन गर्क हो गया, आंखों के सामने दुश्मन से निजात अता कर दी, अल्लाह पाक ने आजादी दे दी। अल्लाह फरमाता है लिनंजुरा कैफ तामलून, ओ आज़ादी की बातें करने वालों, आज़ादी मांगने वालों, अब हम देखते हैं अब तुम क्या करते हो। और मूसा खाना नहीं है अब हमारे पास, अल्लाह पाक ने पका पकाया मन सलवा उतार दिया, लो ये खाओ। पानी नहीं है, अल्लाह पाक ने पत्थर से फिल्टर वाला साफ पानी अल्लाह ने पत्थर से चश्मा जारी कर दिया। साया नहीं है इधर, अल्लाह पाक ने बादलों का साया कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पहाड़ पे अपनी मुलाकात के लिए बुला लिया, और नलायक कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बछड़े की पूजा शुरू कर दी। पहले कहते थे आज़ादी दे, फिर देख हम तेरी कैसे इबादत करते हैं। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने एक बुत बनाया, एक बुत की इबादत करने लगे, उसी को सजदा, गैबी मदद का सवाल करते, उसी को आवाज देते, रुकू उसी को करने लगे। हत्ता कि आप गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए कुरान पाक पे,
کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اپنی عبادت اس تک پہنچاتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت اللہ تک پہنچا دے۔ عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں اور اللہ کہاں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک عبادت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری اس بچڑے کے آگے، بچڑا ہماری آگے اللہ تک پہنچا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا، غصے میں واپس آئے۔ وہ آزادی کی باتیں کرنے والوں، آزادی ملنے کے بعد تم نے یہ کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، شرمندہ ہوئے، اے موسیٰ ہمیں معافی چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا اب تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی۔ قرآن پاک سورہ بقرہ اللہ کہتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آزادی کے بعد رب کے ساتھ شرک کرنے والے کی سزا یہ، اب تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئیں گے، اب تمہیں مارنے کے لیے مجوسی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے آگ کے پجاری نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے چاند سورج کی پوجا کرنے والے نہیں آئیں گے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ اب قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، غصہ نہ کیجیے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کا اتنا تو حق ہے نا، کوئی تھوڑی کوڑی کسیڑی بات بھی کاری دیتا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، سمجھئے، سنیے تو صحیح۔ ہم نے بھی، ہمارے بڑوں نے بھی اللہ سے یہی بولا تھا، اے اللہ ہندوؤں کی غلامی میں، انگریزوں کی غلامی میں ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آزادی عطا کر دی۔ آزادی کس نام پہ ہم نے حاصل کی تھی؟ اپنے رب سے۔ ہمارے بڑوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، عورتوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، کس بات پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ملک دے پاکستان، وہاں جا کے ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیا اس وقت کوئی دکھا سکتا ہے سکول کی کتابوں میں سے بھی کوئی دنیا کی کتاب آپ نکال کے کوئی دکھا سکتا ہے کسی نے نعرہ لگایا ہو اے اللہ ہمیں ملک دے، ہم فلاں بزرگ کی عبادت کریں گے، ہم فلاں کی بابا فرید کی عبادت کریں گے، ہم علی اجویری رحمہ اللہ کی عبادت کریں گے؟ وہ تو اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے کون سا حکم دیا لوگوں کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرنا؟ یہ تو جہلیت عام ہوئی ہے۔ اس وقت کیا یہ نعرہ تھا اللہ ملک دے ہم باب اجمیر کی عبادت کریں گے، اے اللہ ملک دے ہم دولے شاہ کی عبادت کریں گے، ہم لال شہباز قلندر کی عبادت کریں گے؟ نہیں، اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، اے اللہ ملک دے لا الہ الا اللہ، اس ملک میں ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے پھر آزادی عطا کر دی۔ اللہ نے کہا لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں بھی دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ پھر آزادی مل گئی، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے گئے، بچیوں نے اپنی عزتوں کو بچاتے ہوئے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی۔ ایک بڑی دکھ بری داستان ہے، دل خون کے آنسر ہوتا ہے، وہ داستان یاد کر لیں، لیکن وہ قربانیاں کس لیے دی تھی؟ کہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ جب آزادی مل گئی، بنی اسرائیل نے ایک بت بنایا تھا، ہم نے ایک بنایا ہے۔ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا محلہ ہے، کون سا قبرستان ہے جہاں اللہ کے سوا کسی نہ کسی قبر کی عبادت نہیں ہوتی؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس ملک میں شرک آ جاتا ہے وہ ملک ایسے ہی تباہ ہوتا ہے جیسے اس کو اٹھا کے آسمان سے زمین پہ پھینک دیا جائے۔ آزادی کے بعد شرک کرنے والوں کو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ نے ہمیں بھی وہی سزا دی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا دی تھی۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
او آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب تمہاری سزا یہ، تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم قیامت تک خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ کوئی ایسا کسی دن کا اخبار لا سکتے ہیں جس دن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہ کیا ہو؟ پھر یہی بس نہیں، تیرے ملک سندھ کے اندر میرے رب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی ہوا ہے۔ اور سندھ کے اندر اللہ کے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک دربار بنایا گیا اور ادھر حج ہوتا ہے۔ سندھ نہ ڈوبے تو کیا ہے؟ کافر بھی جانتے ہیں، کافر بھی، کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عزت والی جگہ وہ مکہ کا بیت اللہ ہے۔ یہ کافروں کو بھی پتہ ہے کہ مدینہ پاک سے بھی بڑی شان والا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ جو شان اس اللہ کے گھر بیت اللہ کو ہے وہ میرے محبوب پیغمبر کے روزے کی بھی وہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، میرے پیغمبر کی قبر پاک کا طواف نہیں ہوتا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کا وہ مقام نہیں، جناب فاروق کی قبر ہے۔ وہ مدینہ پاک میں میرے پیغمبر کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، سیدنا حسن کی قبر ہے، لیکن کسی مزار قبر کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو اللہ کے گھر بیت اللہ کا مقام ہے۔ تیرے پاکستان سندھ کے اندر ایک دربار کو اللہ کے گھر کا مقام دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے یہ غریبوں کا حج ہے، غریبوں کا۔ پھر اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، ادھر گٹروں کا گندا کالا پانی کہتے ہیں یہ زمزم کا پانی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ قوم برباد ہو گئی، کچھ شرک میں ڈوبے رہے اور کچھ مسلطوں اور حکمتوں میں ڈوبے رہے، وہ گنگے شیطان بن کے خاموش رہے، قوم شرک کرتی رہی۔ شرک والوں کو، مشرکوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور کہتے ہیں جی وہ ہے تو کالا پانی، لیکن جو نہا لیتا ہے نا ہمارے زمزم سے اس کو خارش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ گندا گٹروں کا پانی ہے، خارش ہمارے مدرسے کے گٹر میں نہا لو، خارش تو ادھر بھی چلی جائے گی۔ زمزم کا ایک ہی پانی ہے جو اللہ کے گھر مکہ سے نکلتا ہے۔ اور مدینہ پاک میں جو لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے روضہ پاک کے پاس آپ کی مسجد میں زمزم کا پانی جو رکھا جاتا ہے وہ مکہ سے لایا جاتا ہے، مکہ سے لا کے ادھر لے کے آتے ہیں۔ جانتے ہیں زمزم کا پانی اللہ کے پیغمبر کے شہر سے بھی نہیں نکلتا، زمزم کا ایک ہی پانی ہے جو مکہ سے نکلتا ہے۔ میرے اور آپ کے ملک میں یہ بھی ظلم ہو چکا ہے۔ کدھر گئے ہیں وہ؟ اب کدھر گئے وہ؟ پانی کی سیلاب میں کی زد میں آ گئے، ڈوب گئے، بہ گئے۔ جو لوگوں کی مشکلیں حل کیا کرتے تھے نا، آج وہ اپنے قبروں کو پانی سے نہیں بچا سکے، مزاروں کو نہیں بچا سکے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، تو نے اس کو اللہ کے برابر کر دیے۔ انسان چاہے جتنا مرضی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو پیشاب آ جائے نا تو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتا ہے وہ جو عبادت اللہ کے سوا کسی کی کرنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کدھر گیا کبیر الدین شاہ دولہ، جن کے ہاں یہ بھی شرک ہوتا ہے؟ جاہل لوگ ان کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا بیٹے دے دے، اولاد دے دے، پہلا بیٹا تیرا باقی میرے ہوں گے۔ پھر جاہل ماں باپ پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے دربار پہ چھوڑ کے آتے ہیں اور اس کے ظالم مجاور اس معصوم بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں۔ اس بچے سے لوہے کی ٹوپی اتاری نہیں جاتی، پھر وہ روتا ہے، کئی سال روتے روتے وہ گزار دیتا ہے، وہ ظالم بھی نہیں اتارتے اور اس بچے سے بھی نہیں اتارا جاتا۔
پھر اس کے سر کی گروتھ نہیں ہوتی، چھوٹے سر والا رہ جاتا ہے، اس کا نام رکھتے ہیں یہ دولے شاہ کا چوہا ہے۔ پھر اس کو ساتھ لے کر در در کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معافی ہے، حکمرانوں نے تو ملک کے پیسے کو لوٹا ہے، ان ظالموں نے ہمارے پیسوں کو بھی لوٹا ہے، ہمارے دین کو بھی لوٹا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ شرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ ادھر آئیں دیکھیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ نے جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علی پاک کو ساتھ لیا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر انہوں نے بت سجائے ہوئے تھے۔ جناب علی پاک اور میرے محبوب پیغمبر بت گرا رہے ہیں، کچھ بت اوپر انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں نے خود ہی پڑھا ہے، انہوں نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں سجا کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر نے وہ تصویریں اتار لی۔ آپ نے فرمایا میرے ابراہیم میرے اسماعیل وہ رب کی جنتوں میں ہیں، یہ لوگوں نے خیالی تصویریں بنائی ہیں۔ آپ نے توڑ کے باہر پھینک دی، سارے بت گرا دیے، اور آپ بت گرانے کے بعد بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کا خطبہ شروع ہوتا تھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، لیکن آج کوئی ان الحمدللہ نہیں، آج خطبے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے شروع کیا لا الہ الا اللہ، بت گر گئے، تصویریں توڑ دی گئیں۔ مانا یہ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اب ادھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار جناب علی پاک کو تھمائی۔ صحیح جگہ آپ آئے ہیں، ادھر آپ کو کھری چیز ملے گی، ملاوٹ والی چیز نہیں ملے گی۔ اب تو انٹرنیٹ پہ میرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک حدیث کی کتاب اردو میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے۔ حدیث کے حوالے نوٹ کرتا جا، لکھ کے جا کے تحقیق کر۔ میرے پیغمبر نے جناب علی پاک کو تلوار تھمائی اور آپ نے کیا فرمایا؟ اے علی جاؤ، لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہ۔ اے علی جاؤ، ساتھیوں کو ساتھ لے کے جاؤ، جو قبر تجھے ایک بلیس سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا، کسی بابے کی تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا۔ فتح مکہ کا مطلب کیا ہے؟ اب نہ کسی بزرگ کی عبادت ہے نہ کسی پیغمبر کی عبادت ہے، اب لا الہ الا اللہ، اب صرف ایک اللہ کی عبادت۔ بخاری شریف کھولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جریر بن عبداللہ کو لاؤ، جریر بن عبداللہ کو۔ جریر بن عبداللہ ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا الا تریحنی یا جریر، اے جریر میرا دل بڑا بے قرار ہے، کیا تو میرے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتا؟ سیدنا جریر رو پڑے، عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جریر آپ کو سکون کیسے پہنچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے جریر یمن میں کان بیتن یقال لہ الکعبۃ الیمانیہ، وہ جریر یمن کے اندر ایک لوگوں نے دربار بنایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ یمنیوں کا کعبہ ہے، ادھر حج ہو رہا ہے جریر، اس دربار کا طواف ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جو مکہ میں نہ جا سکے وہ یمن میں اس گھر میں آ کے اس دربار پہ آ کے حج کر سکتا ہے۔ اے جریر اونٹوں والا لشکر ہمیں نہیں چاہیے، گھوڑوں والا لشکر تیار کرو اور جلدی ادھر پہنچ کے اس دربار کو ختم کرو۔ سیدنا جریر کہتے ہیں 150 میں نے گھوڑوں کا لشکر تیار کیا، 150۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول 150 گھوڑ سوار تو میں نے تیار کر لیے، گھوڑے بھی آ گئے، لشکر آ چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے جریر کو گھوڑے پہ سواری کرنی نہیں آتی۔ ہم تو شروع سے اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، گھوڑے پہ آج تک میں نے سواری کی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا،
فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک فرماتے ہیں آج تک میرے سینے میں موجود ہے۔ قربان جائیں آپ، رحمت للعالمین ہے، آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کا وجود بھی رحمت ہے، آپ کی بات بھی رحمت ہے، آپ کا دین بھی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو رحمت ہی رحمت سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، اللہم ثبتہ، اے اللہ یہ تیرے دین کے لیے، تیری عزت پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اے اللہ اس کو گھوڑے پہ مضبوط کر دے۔ جریر کہتے ہیں اتنی آسانی سے سواری تو اونٹ پہ بھی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کی دعا کے بعد گھوڑے پہ میں نے سواری کی۔ فرماتے ہیں جلدی سے ہم ادھر جا کے پہنچے، عجب ادھر منظر ہے، طواف جاری ہے، کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ سجدے کر رہے ہیں، کوئی رکوع کر رہے ہیں، کیا عجب عجب ان کی کیفیات ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے ان مجاوروں کو قتل کر دیا اور دربار کو گرا دیا، فاحرقنا، اور ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ جب ختم کر دیا میں نے ایک ساتھی کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو جا کے خوشخبری دو کہ ہم نے آپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا دی، ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میرے جریر نے قاصد بھیجا ہے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے ادھر ختم کر دیا ہے، اب بیت اللہ کے مقابلے میں کسی درگاہ کی عبادت نہیں رہی۔ ہمارے ملک کے اندر کسی کی کرسی کے ایک پائے کو ہاتھ لگاتا، کسی کی ٹوپی کو ہاتھ لگاتا، اس نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ اللہ کے مقابلے میں پورا کعبہ لوگوں نے بنا دیا اور کوئی حرکت تک نہیں آیا، کسی کو غیرت تک نہیں آئی کہ ان کو روک ہی دیا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، برکت کی دعا کی، اللہ جریر پہ رحمت فرما، جریر کے لشکر پہ برکت والی دعا کی، آپ نے رحمت والی دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، دوسری دفعہ پھر دعا کی، آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ہمارے لشکر کے لیے 5 مرات 5 دفعہ دعا کی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر کا دل بھی ٹھڑتا ہے شرک کے خاتمے سے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ تو آئیں ان شرک سے ہم نے بھی توبہ کرنی ہے، ہم نے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو معافی کی طرف لانا ہے، توبہ کی طرف لے کے آنا ہے کہ ہم نے شرک سے توبہ کرنی ہے، پھر یہ عذاب ٹلتے ہیں۔ اور یاد رکھو بات ختم کرتے ہیں، جو قوم رب سے معافی مانگنے والی ہو نا، یہ اللہ کا قانون ہے، معافی مانگنے والی قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن پاک 10واں سپارہ 9ویں سپارے کا آخر ہے، اللہ نے ابو جال کی دعا کا ذکر کیا۔ ابو جال بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا اور دعا کر رہا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ یہ ہمارا یتیم غریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا سچا پیغمبر ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ابو جہل دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم پہ پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، اگر اس سے بھی اس کو سخت عذاب تو دے سکتا ہے تو دے دے اگر یہ تیرا سچا پیغمبر ہے۔ اتنی الٹی قوم تھی، چاہیے تو یہ تھا نا دعا کرتا اللہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے ہمیں ماننے کی توفیق دے دے۔ اس نے یہ نہیں دعا کی، اس نے کہا اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو ہمیں مر جانا چاہیے، ہم پہ پتھر برسا دے۔ اللہ نے اس دعا کا پھر جواب دیا، کمال کر دی۔ وہ اللہ ذات با کمال ہے، اس کا کلام بھی با کمال ہے، اس کے جواب بھی کمال ہے۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ نے 2 قانون ذکر کیے۔ پہلا قانون، اللہ کہتا ہوں میرے پیغمبر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ پتھر برسا نہیں سکتے، نہیں، بلکہ اللہ کا قانون ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں اللہ ان بستی والوں کو عذاب نہیں دیتا۔
میرے محبوب پیغمبر کی ذات رحمت، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم خوش نصیب ہیں جو آخری پیغمبر کے امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نحن الآخرون السابقون، میں اور میرے امتی دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں میں اپنے امتیوں کو لے کر سب سے پہلے چلا جاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، آج جنت کے دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں کہوں گا آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں، اندر سے آواز آئے گی بکا امرتو بکا امرتو، ہاں آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ نے یہی بولا ہے وہ جنت کے دربان آج جنت کے سارے دروازے بند کر دو، اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر یہ قوم یہ بستی والے عذاب مانگتے رہیں، اللہ کا قانون ہے جب تک اس بستی میں آپ موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ مجھے معاف کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، اگر آدھے پاکستان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، معنی یہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر پاکستان میں نہیں ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کی جنتوں پہ جا چکے ہیں، دنیا سے میرے پیغمبر کو اللہ لے گئے، جنت کے اعلیٰ مقام پہ دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا پکا قانون ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں اس بستی میں عذاب نہیں آتا۔ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے، آپ سے فراڈ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، اسی لیے تو کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود رسول بھی ہیں یہاں موجود، کبھی کہتے ہیں ہر جمعرات کو آتے، کبھی کہتے ہیں جب میں 11ویں کرتا ہوں پھر آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آتے ہیں، کبھی کوئی ظالم یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ سے نکل پڑے، اور مجھے اور تجھے تو اتنا بھی بے وقوف بنا دیا جاتا ہے۔ ایک ظالم کا کلپ میں نے سنا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر نے میری دعوت قبول کر لی ہے ایک شرط پہ کہ میرا کھانا بھی تیرے پاس ہوگا اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی تو نے دینا ہے۔ جب ہم موٹی عقل رکھیں گے نا، ہم ہوش سے کام نہیں لیں گے تو یہ لوگ ایسے ہمیں دھوکہ دیتے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن لے کے آ، اسی لیے تو تجھے کہا جاتا ہے ترجمے والا قرآن نہ پڑھ۔ انگریز کافر لوگ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تم ترجمہ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں ان بستی والوں کو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ ایک اللہ نے یہ قانون ذکر کیا ہے، اور دوسرا قانون اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو رب سے معافی مانگنے والے ہوں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں، اللہ کے آگے رو رو کے معافی مانگنے والے ہوں، پھر اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، بلکہ آگے اللہ نے مثال دی ہے عذاب تیار ہو کے آ بھی جائے، قوم معافی مانگ لے تو اللہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ 11واں سپارہ، اگلا سپارہ یہ 11واں سپارہ سورہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑا واز کیا، ایک بھی نہ مانا، مارتے تھے، صبح بھی مار کھاتے، دوپہر کو مار کھاتے، شام کو پھر دعوت دیتے، لوگ پھر مارتے، ایک دن تنگ آ گئے، اتنے دن ہو گئے مجھے مار کھاتے ہوئے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، بد دعا کر دیا اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، ان کو عذاب دے۔ دوسری طرف سے ایک بادل اٹھ آیا، یونس علیہ السلام نے دیکھا بادل آ گیا، قوم سے جان چھڑائی بھاگ نکلے۔ اب بادل دھیرے دھیرے بستی کے اوپر آ گیا، بستی والوں نے دیکھا یہ بادل کیسا ہے، سرخ اس کی رنگت ہے، یہ بارش لے کر نہیں آیا، یہ ٹھنڈی ہوا لے کر نہیں آیا، یہ یونس اللہ کا سچا پیغمبر تھا، ان کی دعا قبول ہو گئی، یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان میں سے ایک بولا، یونس کہتا تھا میرا رب
अपने बंदों की बड़ी जल्दी मान जाता है। माफ़ी मांगने में देर है, उसके माफ़ करने में कोई देर नहीं होती। ये सुनते ही सारे ही सजदे में गिर गए, सारे ही रोने लगे, अल्लाह गलती हमसे हुई है, भूल हमसे हुई है, तेरे पैगंबर का जीना हमने तो पर किया है, अल्लाह तू सुना है बड़ी जल्दी मान जाता है, माफ़ कर देता है, एक दफ़ा माफ़ कर दे, आइंदा कभी भी तेरे पैगंबर की हम नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है फलौला कानत करियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तानाहुम इला हीन। अल्लाह कहता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि आया हुआ अज़ाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम के। उन्होंने माफ़ी इस अंदाज से मांगी थी, वो मेरे आगे रो ही ऐसे पड़े थे, वो सजदे में गिर ही ऐसे पड़े थे। अल्लाह कहता है वो ईमान ले आए, माफ़ी उन्होंने ऐसे मांग ली कि मैंने आया हुआ अज़ाब टाल के रख दिया था। आया हुआ अज़ाब भी टल जाता है। हमारे अल्लाह के दर पे आने में देर है, उसके माफ़ करने में कोई देर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का पे फ़ारग हुए, मुशरिकीन मक्का के सरदार आए, अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल हम आपसे तन्हाई में बात करना चाहते, बस आखिरी बात ख़त्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइड पे ले गए, अर्ज़ करते हम इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं, हम भी तौबा करना चाहते हैं, हम भी रब से मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किया, उन्होंने हाथ पीछे पे खींच लिए। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल पिछली ज़िंदगी जब हमारे सामने आती बड़ी शर्मिंदगी होती है, हम एक शर्त लगाना चाहते हैं। शर्त आपने फरमाया क्या शर्त है? रो पड़े, कहते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर हमारे गुनाह बड़े बड़े हैं, हमारे गुनाह ज़मीन से भी बड़े हैं, आसमान से भी बड़े हैं। अल्लाह जिंदा को छोड़ के बुतों की हम पूजा करते रहे, तस्वीरों की हम पूजा करते रहे, डाके हम मारते रहे, ज़नाकारिये हम करते रहे। उनमें वो भी थे जिन्होंने अपनी जिंदा चीखती चिल्लाती बच्चियों को कब्र में जिंदा ही दफन कर दिया था। सब रो रहे थे अल्लाह के पैगंबर बड़े गुनाह हैं, हमारे गुनाहों को ज़मीन पे रखा जाए, आसमान तक पहुंच जाएंगे। हम एक शर्त लगाना चाहते हैं, क्या अगर हम मुसलमान हो जाएं क्या हमारा रब हमारी पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देगा? उन्होंने ऐसे ऐसे गुनाहों का तस्करा किया, उन्होंने मेरे पैगंबर को रुला दिया। मेरे महबूब पैगंबर भी रो रहे हैं, मक्का के सरदार भी रो रहे हैं। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब पैगंबर को कह दो कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर कह दो मेरे इन बंदों को जिन्होंने अपनी जानों पे बड़े जुल्म किए, बड़ी ज़्यादतियाँ की, बड़ी नाफरमानियाँ की है, इनकी नाफरमानियों से ज़मीन काँप गई, आसमान काँप गया। लेकिन अगर अल्लाह के दर पे आ जाएं तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे, अल्लाह इनके ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। हमारे माफ़ी मांगने में देर है, उस शहनशाह के माफ़ करने में कोई देर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपने आगे झुकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह के दर पे बार बार आके आहुज़ारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो अल्लाह के अज़ाब हमारे मुल्क पे आए हैं अल्लाह अपनी रहमत से ख़त्म कर दे, अल्लाह अपनी रहमत से टाल दे, पाकिस्तानियों को अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल